السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1,44,000 سال پہلے جنات کی پیدائش ہوئی۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس تھا۔ تارانوس کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ 300 سال گزرنے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی جن ملی جس سے اس نے شادی کر لی۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی۔ شروع میں تو یہ جنات اللہ کے فرما بردار تھے یا آتشی مخلوق سرکش تھی۔ بہت جلد ہی یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی بڑھنے لگی تب انہوں نے موت کا مزہ چکھا۔ ان جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی۔ اس کی وجہ سرکشی تھی۔ ان میں سے جنات جو نیک تھے وہ بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں سے ایک نیک جنات چلیپا تھا۔ چلیپا کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا۔ چلیپا کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ وہ دونوں بہت بہادر جنات تھے۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر کی طرح تھا۔ اس کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ شاشین کے معنی ہوتے ہیں دل دہلا دینے کے۔ تبلیس کا چہرہ بھیڑیا کی مادہ کی طرح تھا اور اس کا لقب زبی تھا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہتی تھی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی ہرا نہیں سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ قوم کے جنات تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ جب جھگڑے، فساد، سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تب حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ اس جنگ میں چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ کی اور آخر میں وہ دونوں مارے گئے۔ باقی سرکش جنات کو جس میں ابلیس بھی تھا قیدی بنا لیا گیا۔ جب جنات کو بارگاہ الہی میں لائے تب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ابلیس کی بہترین تربیت کرو۔ ابلیس فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ عبادت، ریاضت اور آداب کے طور طریقے سکھائے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابلیس اللہ کا سب سے چہیتا عبادت گزار بندہ بن گیا اور بہت جلد اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ 7ویں آسمان پر ابلیس بقوئے نور میں رہا۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ 20,000 سال تک فرشتوں کو واز سناتا رہا اور فرشتوں کے ساتھ کم و بیش 80,000 سال رہا۔ ممبر پہ بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ اسی ممبر کے نیچے بیٹھ کر حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کا درس سنتے تھے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ دروگاہ جنت رضوان کی اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم اور فضل سے سیراب کرو، اور اس طرح ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہی۔ روایت کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ اس وقت ابلیس کے پاس افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ابلیس عاجزی سے بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے کے خواب دیکھنے لگا، لیکن اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ ایک روز ابلیس 7ویں آسمان کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا اور دیکھا کہ اس میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس کے الفاظ تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر سوچنے لگا کہ وہ کون ہے ایسا احسان فراموش۔ وہ بار بار اس عبارت کے بارے میں سوچنے لگا اور قریب 2,000 سال تک روتا رہا۔ ایک دن وہ بارگاہ الہی میں پیش ہوا اور رب کریم سے عرض کیا کہ اے رب العالمین، میں نے لوح محفوظ میں ایک عبارت پڑھی ہے، یہ شیطان رجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کو تمام نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور اس کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت لائیں گے۔ اس کو ایک خاص کام کے لیے مامور کریں گے لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت کرے گا۔ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ میں اس احسان فراموش کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب اللہ نے فرمایا کہ تو جلد ہی اسے دیکھے گا۔ اس کے بعد ہزاروں سال بیت گئے۔ ایک دن ابلیس کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق بنا رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کا پتلا مکمل بننے کے بعد بنا روح کے 40 سال تک رکھا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو ڈر جاتے تھے اور جب ابلیس گزرتا تب وہ اسے مارتا تھا اور اس کی وجہ سے پتلے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کھنکھناتی مٹی کے ٹھیکرے سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا تو کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے یہ سنتے ہی واویلا کیا، عبادت اور اطاعت کا واسطہ دیا۔ اس نے کہا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، میں زیادہ بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے سڑی ہوئی مٹی سے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا شیطان مردود، اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کے بدلے میں رب کریم سے عوض مانگا کہ اے میرے رب مجھے روز محشر تک مہلت دے دے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، میں ان پر ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ جس پر رب کریم نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو تو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد ابلیس کو عرش سے فرش پر پھینک دیا گیا۔ ابلیس کے اس کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔